لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم۔ ظاہر ہے کہ ہماری جو گفتگو آپ حضرات سے چل رہی ہے اور جو میں نے وعدہ کیا ہے کہ پورے رمضان انشاءاللہ آپ کے سامنے سورہ یاسین کی تفسیر بیان کی جائے گی اور اس کے نکات بیان کی جائیں گے، اس کے برکات بیان کیے جائیں گے۔ اور سورہ یاسین مقلب قرآن بھی کہا گیا ہے، یعنی قرآن کا جگر بھی کہا گیا ہے، جس کی تلاوت سے بڑے بڑے پہاڑ توڑے جا سکتے ہیں، جس کی تلاوت سے ہم برکتیں، ہماری زندگی میں برکتیں ملتی ہیں، یعنی دستیاب ہوتی ہیں، جس کی تلاوت سے ہمارے بگڑے ہوئے کام بنتے ہیں، جس کی تلاوت سے ہم دشمن کی شر سے محفوظ رہتے ہیں، جس کی تلاوت سے ہم مسلسل جو ہے وہ بڑے بڑے کام انجام دے سکتے ہیں۔ بس ہماری ضرورت اس بات کی ہے ہمیں کہ ہم اس کی تلاوت صحیح طریقے سے کریں، اور خالی تلاوت ہی نہ کریں بلکہ اس کے مقاصد کو سمجھیں کہ اللہ نے بڑا، یعنی اس میں اگر آپ سے انشاءاللہ میں بیان کروں گا کہ جو ہے کہ اس میں جنت کی حوروں کا ذکر ہے، اور جو ہے جنت کی نہروں کا ذکر ہے، اور جنت کے سلسبیلوں کا ذکر ہے، جنت کے آرائشوں کا ذکر ہے، یعنی آپ کے یعنی جو ہے جو جہنم والے ہیں ان کی بھی بات ہوئی ہے اس میں۔ بہرحال ابھی جو ہے جو گفتگو چل رہی ہے وہ یہ چل رہی ہے کہ جو ہے کہ یہ سورہ آپ کے لیے حلال مشکلات ہے، یعنی مشکل کشا ہے، یعنی ادھر یہ سورہ مشکل کشا ہے اور مولائے متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام مشکل کشا ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ میں اللہ نے صاف کر دیا ہے، کیا کہا ہے کہ مولائے متقیان کا بھی ذکر ہوا ہے اس سورہ میں۔ بس ضرورت محترم یہ ہے ہمارے یعنی اللہ پر ایمان لانے والوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم غور کریں، اور یہ کمال نہیں ہے کہ جو ہے کہ ہم قرآن کو جو ہے وہ خالی جو ہے وہ زبانی رٹ لیں، اور رٹنے کے بعد جو ہے وہ بڑبڑ جو ہے 5 پارے اور 10 پارے اور 17 پارے اور 18 پارے، بلکہ قرآن مجید کی تلاوت کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب ہم قرآن مجید دیکھ کے تلاوت کرتے ہیں، اس کے الفاظ کو دیکھ کے تلاوت کرتے ہیں، تو شیطان تلملاتا ہے، شیطان پناہ مانگتا ہے۔ اسی طریقے سے جس طریقے سے قرآن کو دیکھ کے پڑھنے میں جو ہے شیطان تلملاتا ہے، اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق علی کے چہرے پر یعنی نظر ڈالنا، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے علی کے دشمن تلملاتے ہیں، جب ہم علی کی بات کرتے ہیں تو علی کے دشمن تلملاتے ہیں۔ کیوں یہ تلملاہٹ کاہے کی ہے؟ دیکھیے دراصل جو ہے وہ اگر پاگل کو آپ پاگل کہہ دیجئے گا تو وہ کبھی تسلیم نہیں کرے گا کہ ہم پاگل ہیں۔ اگر غاصب کو آپ غاصب کہہ دیجئے گا تو وہ کبھی قبول نہیں کرے گا کہ ہم نے غصب کیا ہے، ہم نے مارا ہے۔ اگر قاتل کو یعنی قاتل کہہ دیجئے گا تو کبھی تسلیم نہیں کرے گا۔ لاکھ جو ہے وہ یعنی وہ جاتا ہے، مثال کے طور پر جو ہے وہ قاتل مارا بھی جاتا ہے اور تھانے میں جا کے اس کو ڈنڈا بھی چلایا جاتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں کہتا ہے، کبھی کبھی قبول بھی کر لیتا ہے خوف سے، لیکن کورٹ میں جا کے وہ جو ہے اپنا بیان بدل دیتا ہے۔ تو علی کے مقابلے میں جو بھی آیا، اس لیے کہ علی وہ حق کا ایک ستون ہیں کہ جن کے مقابلے میں بڑے بڑے رستم آئے، لیکن علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی تلوار نے ان کو زیر کر دیا اور جہنم رسید کر دیا۔ بڑے بڑے رستم آئے۔ آج یہ حکومت
علی بن ابی طالب علیہ السلام کے چاہنے والوں کا پر جو مظالم کر رہی ہیں، یہ بھی سمجھ لیں کہ بارگاہ خداوندی میں جو ہے جانا ہے، اور وہی علی جن سے بغض رکھ رہے ہو، وہی علی بن ابی طالب علیہ السلام جنت میں بھی ملیں گے۔ سردار جنت ان کے بیٹے ہیں، امام حسن اور امام حسین، صراط مستقیم پر مولائے متقیان ملیں گے، قبر میں مولائے متقیان ملیں گے۔ سورہ یاسین میں ایک آیت جو ہے کہ امام المبین کی جو آیت ہے کہ آپ کو آگاہ کیا گیا ہے کہ دیکھو ایسا ہے کہ جو ہے کہ ابھی بھی ایمان لے آؤ، مرتے ٹن تک کے ایمان لے آؤ امام مبین پر۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے کہ آگے میں جلدی جو ہے وہ آپ حضرات کے سامنے سورہ یاسین کی تفسیر چل رہی ہے تو میں بیان کرتا چلوں۔ جب آپ نے فرمایا کہ تم حضرت سے کہا تھا کہ ہمارے شہر سے نکل جاؤ، جب ان لوگوں نے سوال کیا مشرکین نے کہ محمد کہاں گئے، تو رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مولائے متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام فرمایا کہ جو ہے کہ تمہیں لوگوں نے تو کہا تھا کہ جو ہے کہ ہمارے شہر سے نکل جاؤ، نکل گئے، اب میں اس میں کیا کر سکتا ہوں۔ یہ سن کر مولا علی کو چھوڑ کر رسول اللہ کی تلاش میں نکل پڑے یہ لوگ، جو واقعے میں آپ کو ملتا ہے کہ جو ہے کہ یہ وہاں پر بھی گئے کہ جہاں پر مولا رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں مہو تھے۔ جب غار حرا کے دروازے پر پہنچے تو کیا دیکھا کہ جو ہے کہ وہاں پر مکڑی نے اپنا جال بچھا دیا ہے اور کبوتر اپنے انڈے کبوتر کے انڈے وہاں پر موجود ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جو ہے کہ ان لوگوں نے تصور کیا کہ جو ہے کہ اگر رسول اسلام جو ہے اس کے اندر ہوتے یا گئے ہوتے تو کبوتر کے انڈے پھوٹ جاتے، یہ مکڑی کا جال جو ہے جو اتنا یعنی جو ہے بالکل نا کے برابر ہوتا ہے کہ جو ہے کہ ایک انگلی کے اشارے سے ہی ہٹ جاتا ہے، تو اگر انسان داخل ہوتا تو یہ جالا ختم ہو جاتا۔ تو یہ مشرکین جھجلاتے ہوئے یہ دیکھ کر واپس ہو گئے، لیکن شدید تلاش اور جستجو کے باوجود بھی سرکار تک نہ پہنچ سکے۔ ظاہر ہے کہ جو ہے کہ جس کے ساتھ میں اللہ ہے اس کو انسان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، نہ دنیا میں بگاڑ سکتا ہے اور نہ ہم کو ان فرعونوں سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ جب بھی کوئی جو ہے اس دنیا میں فرعون اپنی بربریت کرے گا، اپنے مظالم ڈھائے گا، تو یہ اللہ کا حکم ہے کہ کوئی نہ کوئی موسیٰ بن کے ضرور آئے گا اور اس فرعونیت کو جو ہے اپنے اسے سے کچل دے گا۔ آپ کو فرعون کا واقعہ معلوم ہے، شداد کا واقعہ معلوم ہے۔ ہم کو ان حکومتوں سے گھبرانا نہیں چاہیے، ہم کو خوف نہیں کھانا چاہیے۔ اپنی حق بات کرنے سے جو ہے وہ ہم کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ رہا موت کا سوال، تو موت تو ظاہر سی بات ہے کہ آنا ہی آنا ہے، موت تو آج نہیں کل آئے گی۔ موت سے اگر جو ہے اہل بیت علیہ السلام گھبرائے ہوتے تو یہ اسلام جو مزین، جو بہترین موتی کے طریقے سے اور ہیرے کے طریقے سے چمکتا ہوا اسلام ہم تک پہنچا ہے، یہ نہ پہنچتا اگر موت سے گھبراتے ہوتے۔ تو ظاہر ہے کہ جو ہے کہ حق کی آواز بلند کرتے رہیے، ولو موت آ جائے۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو ہے کہ اگر حق کی آواز بلند کر رہے ہو، تمہیں موت آ جاتی ہے تو تم شہید کی موت مرو گے۔ شہید کا درجہ دیا ہے، اور شہید روایت میں ملتا ہے کبھی مرتا نہیں ہے، بلکہ جو ہے وہ زندہ رہتے ہیں، اپنے پروردگار کی طرف سے رزق پاتا ہے۔ بہرحال سرکار تک نہ پہنچے تو آپ الہی اور غیبی امداد کے سہارے بخیریت مدینے پہنچ گئے۔ آپ جو ہے غار حرا سے نکلے، اس کے بعد میں جو ہے وہاں پر رہے، اس کے بعد میں مدینے آپ جو ہے وہ تشریف لے گئے۔ اس واقع ہجرت کو یہاں نقل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کے اور سورہ یاسین کے نزول کی داستان کے درمیان کافی شباہت ملتی ہے، کافی مشابہت ملتی ہے،
کیونکہ پہلی مرتبہ سورہ یاسین نے نازل ہو کر پیغمبر اور کفار اور مشرکین سے نجات دی تھی۔ پہلی مرتبہ حلال مشکلات یہ سورہ کب بنا تھا کہ جب آپ جو ہے وہ جناب خدیجہ کے گھر میں تھے اور یہ مشرکین، یہ کفار آپ کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے اور آپ کے قتل کے لیے آمادہ تھے۔ تو جناب جبرائیل اس سورہ کی یہ سورہ لے کے آئے تھے، اس کی آیات جو ہے آپ کے سامنے آپ کو جو ہے انہوں نے بتائی کہ اللہ کا حکم ہے کہ ان آیات کو پڑھ کے جو ہے ان کے درمیان سے تم نکل جاؤ، ظاہر سی بات ہے۔ اور دوسری مرتبہ شب ہجرت، ظاہر ہے کہ اسلام سے اگر جو ہے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ اور علی بن ابی طالب علیہ السلام کو اسلام سے تھوڑی دیر کے نکال دیجئے تو اسلام کے بعد کچھ نہیں بچا، خالی ہے۔ یہ اسلام پر اہل بیت علیہ السلام جناب ابو طالب کا احسان ہے، جناب محمد مصطفیٰ کا احسان ہے، مولائے متقیان کا احسان ہے، جس کے نتیجے میں آج ہم جو ہے اسلام جو ہے اپنے کو مسلمان کہہ رہے ہیں۔ مسلمان کہنا آسان ہے، مسلمان ہونا بڑا مشکل ہے۔ اس لیے کہ جو ہے خالی یہی نہیں کہ معلوم ہے کہ مسلمان کی اتنی ذمہ داری ہے کہ جب اس کے ہاں بچہ پیدا ہو تو معلوم ہے کہ سنت ابراہیمی کرانے کے بعد تو جو جی چاہے وہ کرے، جس کو جی چاہے قتل کرے، جس کو جی چاہے مارے۔ جو اسلام کا ماننے والا ہے اس کو اختیار یہ نہیں ہے کہ بغیر قصور کے، بغیر خطا کے آپ مچھر مار سکیں، نہ کہ دہشت گرد کسی کا قتل کیا جائے اور یہ کہا جائے کہ صاحب یہ جہاد ہے۔ تو جہاد کے اصل میں ایسے لوگ جہاد کا مطلب ہی نہیں سمجھتے۔ جہاد کی ڈیفینیشن بڑی عجیب و غریب ہے، یعنی بڑی عظیم ہے۔ جہاد حکم امام سے ہو سکتا ہے اور اس کی بہت سی یعنی تدابیر موجود ہیں، بہت سے حوالے موجود ہیں۔ ایسا نہیں کہ مثال کے طور پر جو ہے معلوم ہوا کہ جو ہے کہ جیسے مالک اشتر کا ایک واقعہ ہے کہ جو ہے کہ کسی جنگ میں مولائے متقیان بھی قتل کر رہے تھے اور جو ہے مالک اشتر بھی قتل کر رہے تھے۔ ایک دفعہ جب تو مولائے متقیان نے مثال کے طور پر جو ہے یعنی میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ کچھ زیادہ قتل کیے، کچھ کم جو ہے مالک اشتر نے جو ہے قتل کیے مشرکین و کفار۔ اور آنے کے بعد جو ہے انہوں نے مسرور ہو کے اور ہنس کے کہا کہ جو ہے کہ مولا آپ ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے کہ آپ تو میں تو قابل مبارکباد ہو گیا ہوں، اس لیے کہ میں نے جو ہے وہ آپ کے قریب جتنے آپ نے مارے ہیں کچھ ہی کم رہ گئے۔ تو مولائے متقیان نے جواب دیا کہ اے مالک تم اب پر فخر نہ کرو، بلکہ ہم نے جو قتل کیے ہیں مشرکین و کفار کو ان کی 7 نسلوں کو دیکھ کے مارا ہے کہ کوئی ان کی 7 نسلوں میں کوئی مومن تو پیدا ہونے والا نہیں ہے، اور تم نے جو مارا ہے تو وہ ایک طرف سے جو ہے وہ مارتے ہوئے چلے گئے۔ تو ہمارے مارنے میں اور تمہارے مارنے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اسی طریقے سے جہاد ہے۔ جہاد کے لیے کیوں کہا گیا ہے کہ جب امام یا نائب امام کی اجازت سے ہم جہاد کر سکتے ہیں؟ اس لیے کہ جب ہمیں جہاد کا حکم ہوگا تو ہمارے تمام جہاد کے نشیب و فراز سے ہمیں امام آگاہ کرائیں گے کہ کوئی ناجائز نہ قتل ہو، کسی کے پاس جیسا یعنی ناجائز کسی کے پاس ظلم نہ ہو۔ ہمارا افسوس ہوتا ہے کہ قرآن تو آرام سے مسلمان پڑھتا ہے لیکن جو ہے آج تک کہ جہادی کا مطلب نہیں سمجھا کہ جہاد کا مطلب جو ہے دہشت گردی، یہ تو یزیدیت ہے کہ جس کی بنیاد جو ہے یزید نے ڈالی تھی دہشت گردی کی، اور آج بھی وہ دہشت گردی چلی آ رہی ہے۔ وہ یزید کے ماننے والے جگہ جگہ پر دہشت گرد کر رہے ہیں۔ آج آپ پاکستان میں چلے جائیے اور جو ہے دوسرے مقامات پہ چلے جائیے کہ اہل بیت کے چاہنے والوں کا قتل ہو رہا ہے، لیکن قاتل یہ سمجھ لیں کہ جو ہے کہ اس کا ایک ایک قطرہ اہل بیت علیہ السلام کے محب کا ایک ایک قطرے کا جواب جو ہے انہیں روز محشر دینا ہے۔
ظاہر سی بات ہے کہ انسان کامل مولا علی نے آپ کو کفار مشرکین کے شر سے نجات دی ہے۔ ظاہر ہے کہ جو ہے کہ آپ نے بستر رسول پر سو کے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ جو ہے اسلام کی جان بچائی ہے۔ اگر ہم سورہ یاسین اور انسان کے کامل مولا علی کی کارکردگی کو دیکھیں تو قلب عالم، امکان انسان کامل اور قلب قرآن اور سورہ یاسین کے درمیان ایک خاص رابطے سے آگاہ ہو سکتے ہیں اور محسوس کر سکتے ہیں کہ ہر وہ فضیلت جو سورہ یاسین کے لیے بیان ہوئی ہے ائمہ طاہرین کے لیے بھی شایان ذکر ہے، اور تمام معجزات و کرامات جو ائمہ طاہرین سے صادر ہوئے ہیں انہیں سورہ یاسین میں بھی مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ انسان کامل مولا علی علیہ السلام کے ساتھ ساتھ شب ہجرت سورہ یاسین میں تاثیر رکھتا ہے، چونکہ جب رسول اللہ اپنے بیت الشرف سے مخفیانہ طور سے نکل رہے تھے تو اس وقت آپ کے لبوں پر، آپ کے ہونٹوں پر سورہ یاسین کی یہ نوی آیت تھی، یہی بتانے کا اہم مقصد تھا۔ کون سی آیت؟ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، یعنی دونوں مقامات پر یہ کلمات آپ کے حضرت کے لبوں پر تھے کہ تلاوت کر رہے تھے، اور مشرکین اور کفار آپ کی طرف دیکھ بھی نہ سکے، اور آپ دونوں مقامات پر جو ہے اس طریقے سے وہ نکل گئے۔ ظاہر ہے کہ جو ہے کہ سورہ یاسین جسے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کا آغاز حروف مقطعات سے ہوا ہے، اور مقطعات میں نے بتا دیا ہے کہ اللہ اور اہل بیت کے نزدیک جو ہے یہ کوڈ ورڈ ہیں جس کو سمجھنا عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ سورہ یاسین کو حبیب نجار بھی کہا گیا ہے، کیونکہ اس کی آیت 13 سے لے کے اور 30 تک اس کا واقعہ ذکر ہوا ہے۔ آیت نمبر 13 سے اور یعنی 30 تک کے جو ہے اس کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس سورت کے دوسرے ناموں میں مدافعہ و معمہ ذکر ہوئے ہیں، کیونکہ اس کی تلاوت کرنے والوں سے برائی دور ہوتی ہے۔ جو اس کی تلاوت کرے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے کہ اس میں سے اس کی برائی دور ہو جاتی ہے اور دنیا و آخرت کی بھلائی اسے لاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے کہ اس کی تلاوت، میں نے آپ سے پہلے ہی عرض کیا تھا کہ جو ہے کہ اس کی تلاوت اس وقت نہیں کی جاتی ہے خالی کہ جو ہے کہ جب انسان مر رہا ہو، یہ تو قلب قرآن سورہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے کہ اس کے تلاوت جس امر کے لیے بھی کی جائے گی وہ ہمارے لیے باعث برکت ہوگا، تو آخرت کی بھلائی بھی اسے حاصل ہوگی۔ اور روایات کے مطابق سورہ یاسین قرآن کی بفضیلت ترین سورتوں میں سے ہے، جسے قرآن کے دل کا لقب ملا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ مکی سورتوں میں سے اور ترتیب نزول کے اعتبار سے پیغمبر اکرم پر نازل ہونے والی 41ویں سورہ ہے، جبکہ وہ مصحف میں 36ویں سوزت ہے۔ ظاہر ہے کہ 22 اور 23ویں پارے میں واقع ہے، اس کو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو سرنامہ بنائیں۔ آگے بھی اس کے فوائد اور اس کے برکات ہم بیان کرتے رہیں گے کہ آپ کے یعنی رسول اسلام نے اور ائمہ اطہار علیہ السلام نے اس سورے کے بارے میں کیا کیا بتایا ہے۔ ظاہر ہے کہ
اسی سورے کی تفسیر میں آخر تک کے بیان کرتا رہوں گا۔ ماہ رمضان کا موقع ہے، اس ماہ رمضان میں ہم کو چاہیے کہ جو ہے کہ ہم سورہ قرآن کو سرنامہ بنائیں، اس لیے کہ قرآن اسی ماہ رمضان میں نازل ہوا ہے، جس کی ایک شب ہے جس میں شب قدر کہا گیا ہے، جس کی رات عظیم رات ہے، جس کی عبادتیں عظیم عبادتیں ہیں۔ اور یہی نہیں کہ خالی مثال کے طور پر جو ہے ہم عبادتیں کر رہے ہیں، ہم کو بتایا گیا ہے، بلکہ ائمہ اطہار علیہم السلام نے رمضان کے سلسلے میں، اہل بیت علیہم السلام کے سلسلے میں جگہ جگہ ہم کو آگاہ کیا ہے، ہم کو بتایا گیا ہے۔ اب یہ بات الگ ہے کہ جو ہے کہ ہم اپنی شرپسندی کے اوپر اپنے ناجائز اور جو ہے حق حرام، مال حرام کھائے ہوئے ہوں اور قرآن سمجھ میں نہ آئے، نہ اہل بیت سمجھ میں آئیں تو ظاہر سی بات ہے کہ سوائے جہنم کے ہمارے لیے کوئی اور جگہ میسر نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ جہنم ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر اہل بیت کے دشمن کو جہنم بلا رہا ہے، طلب کر رہا ہے۔ بس ہم اگر اہل بیت علیہم السلام سے دشمنی کر رہے ہیں اور ان کے ماننے والوں کو جو ہے ہم ماننے والوں پر ظلم و تشدد کر رہے ہیں تو جہنم کی آگ کے لیے ہم تیار رہیں، جہنم جانے کے لیے ہم تیار رہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔